نیکی کرتا ہے تو ایک سفید نقطہ اس کے قلب میں آتا ہے. جتنی وہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے اس کا قلب سفید ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ نیکی اس کو سجدے کی دعوت. ایک سجدہ جو انسان کرتا ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے. یہ ایک سجدہ اس کے قلب میں ایک سفید سپاٹ پیدا کرتا ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ اس کے قلب میں سیاہی کو پیدا کرتا ہے. گناہ پھیلتے جاتے ہیں, قلب سیاہ ہوتا جاتا ہے, اور قلب پھر جب پورا سیاہ ہو جائے تو خدا قرآن میں کہتا ہے پھر ہم نے ان قلوب پہ مہر لگا دی ہے, اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, فوراً توبہ کرنی چاہیے. کیوں؟ توبہ اس سیاہ نقطے کو ہلکا کر دیتی ہے. اب یہ سب کچھ سافٹ ویئر ہے, یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے. آپ کو دنیا کی کوئی چیز بتائے گی نہیں کہ میں نے استغفار کیا. ابھی یہ استغفار آپ نے زبانی نہیں کرنا کہ مثلا میں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, گناہ بھی ہو رہا ہے استغفر اللہ, نہیں. یعنی میں شرمندہ ہوں پروردگار, یہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں تیری بات. یہ شرمندگی قلب کو نرم کرنا شروع کر دیتی ہے, اس سیاہی کو پگھلانا شروع کر دیتی ہے. کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ اللہ کے اولیاؤں کی بارگاہوں میں آئے, اور کیسے جو ہے وہ اللہ نے ان کو قبول کر لیا. کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ کس طریقے سے, شخص جو ہے وہ اس کو بھیجا گیا. ایک شخص نے مکہ میں ایک شخص کو پیسے دیے, بیٹھا ہوا تھا, اس کے گھر کے مسائل تھے, کہا میں سارے تیرے گھر کے مسائل پورے کرتا ہوں, یہ تلوار لے اور جا کر مدینہ میں رسول کو مار کے آ. اب یہ آیا تو دکھانے کے لیے کہ میں مثلا میں آیا ہوں, سننے آیا ہوں, چھپ کر مسجد نبوی پہنچ گیا بہرحال کسی طریقے سے, اور آ کر جو ہے وہ رسول کے سامنے بیٹھا. رسول خدا تھے, رسول خدا جانتے تھے کون کس حالت سے آیا ہے. رسول ہیں, دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں, باطن کو بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. اس سے کچھ پوچھا, اس نے کچھ بتایا تو کہا اگر تو سوال پوچھنے آیا ہے تو اپنے ساتھ تلوار کیوں لے کے آیا ہے. جب یہ سنا تو اصل تو عجیب سا ہو گیا, پہچان گیا کہ یہ حق کا رسول ہے جسے میرے چیزوں کا بھی پتہ ہے. مسلمان ہو گیا, اسلام قبول کر لیا, واپس گیا. جس شخص نے پیسے ایسے دیے تھے پورے گھر کے, اس نے بولا کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. مگر کیونکہ دوست تھا اس کا, تو جب فتح مکہ پہ رسول خدا مکہ میں داخل ہوئے, کیونکہ اس نے رسول خدا پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی تو ظاہر ہے مشکل میں تھا, تو وہ رسول خدا کی خدمت میں آیا. یا رسول اللہ, وہ جو شخص ہے وہ میرا دوست ہے, اگر آپ اس کو بخش دیں وہ شرمندہ ہے کہ جو اس نے کام انجام. رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے, رحمت للعالمین ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا یہ میرا امامہ لے جاؤ اور اس امامے کے ساتھ اس کو لاؤ تاکہ لوگ اس کو ہاتھ نہ لگائیں. عزیزان محترم, خوب رسول قلوب کو منور کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہماری زندگی میں رسول کہاں ہے؟ ہم اتنے جو دعوے دار ہیں, ناموس رسالت ہو گیا, اور ہم باہر روڈوں میں نکل آتے ہیں. اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, غیرت ہونی چاہیے مسلمان کے اندر. ابھی جو قرآن جلایا گیا, مسلمانوں میں غیرت ہونی چاہیے. مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تعلیمات کو عام کریں. دشمن چاہتا ہے قرآن کی تعلیمات کو ختم کرے. دیکھیں دو طرح کی اہانت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس جلد جو ہے قرآن کی, جو کہ ہمارے لیے معتبر ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ بھی عین عبادت ہے اس کو دیکھنا. ایک تو اس کی کوئی اہانت کرتا ہے نعوذ باللہ. ایک اہانت یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں معاشرے میں چیزوں کو ڈالا جائے. یہ اہانت نہیں ہے, اور یہ اہانت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم دین کو وہاں سے نہیں لے رہے جہاں سے دین لینا چاہیے. ابھی جو ہے وہ کچھ دن میں سینٹ میں ایک بل پاس ہونے والا ہے, بل کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ بل, کوئی بھی بل عزیزان محترم جو ہمارے وطن عزیز کے استحکام کو, یونٹی کو خراب کرے, ایسا کوئی بھی بل قابل منظور نہیں ہے.
خود انسان بنا لے اور خود ہی لوگ سائن کر لیں، اور اصحاب کے نام پر، اہل بیت کے نام پر اپنی خواہشات. ہم اپنے ملک کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس تکفیریت سے اپنے آپ کو باہر نکالنا پڑے گا. اور ایک رسول سے اگر محبت ہے، اتنی جو ہم رسول سے محبت کی بات کرتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے. ہم نے اپنے رسول پر کتنی کتابیں پڑھ لی، اپنے رسول کی سنت پر، سنن نبی پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کتنی سنتیں ہمارے زندگی میں رسول خدا سے ہیں. عزیزان محترم، اگر ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں تو ہم امام حسین کو اپنی مرضی سے یاد نہیں کر رہے. ہمیں رسول نے کہا ہے حسین و منی وانا من الحسین. اگر ہم اس گھرانے کی لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں تو رسول خدا نے، ہم تو رسول، ہمارے لیے محور رسول کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد. اور کیسے رسول خدا، دیکھیں نا کہ رسول خدا کا نام کس طرح اللہ نے کتنی کوشش کی اس وقت بھی دشمنوں نے کہ رسول خدا کے نام کو دبایا جائے، کم کیا جائے. آج پوری دنیا میں اذانیں ہوتی ہیں، رسول کے نام کی گواہی دی جاتی ہے. خوب یہ خدا کا نظام ہے. بس ہمیں یہی کرنا ہے عزیزان محترم، ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے کاروان کو بھیجا، اپنے سسٹم کو بھیجا. اس کا اصل ہدف یہی تھا کہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں. خدا نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق جہنم میں جائے، خدا نہیں چاہتا. لیکن جو امام النار ہیں، جو جہنم کی طرف لے کے جانا آئے ہیں، وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں. کربلا انہی 2 بلاک کی جنگ ہے. کربلا انہی 2 نظریات کی درگیری ہے، اور یہ قیامت تک رہے گی. جب تک وہ آخری نہیں آئے گا، وہ آخری کہ جو امام حسین کی اولاد میں سے ہے، وہ آخری کہ جو اللہ کا نمائندہ ہے، وہ آخری جو دنیا کو نجات دے گا، وہ جب تک نہیں آئے گا یہ درگیری، یہ فائٹ چلتی رہے گی. ہمیں اپنی صفوں کو بہتر کرنا ہے. کربلا یہی ہے. آج ہم جمع ہو رہے ہیں. آج کی رات شب عاشور امام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا ہے، سب سے پوچھا ہے، سب کے لیے دکھایا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، دشمن جنگ کرنا چاہتا ہے، میں اپنی بیعت کو ہٹا بھی دیتا ہوں. مگر جو ہے وہ کوئی امام کو چھوڑ کے نہیں گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ امام کو پہچان چکے تھے. کہنے والوں نے، حضرت عقیل کے بھائیوں نے کیا کہا؟ ہمیں 70 دفعہ بھی مارا جائے اور 70 دفعہ ہمیں زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ اصل زندگی حیات امام ہے. امام، یہ امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ آج جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن تھا. ہم میں سے کتنوں نے امام کی زیارت پڑھی؟ ہم میں سے کتنوں نے امام کو یاد کیا؟ بے شک آپ مجلس میں، جلوس میں، سب میں مصروف ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اس سب معاملات کے ساتھ کہیں آپ کا دل چاہا کہ جلوس میں میرے ساتھ کہیں میرا امام ہو، کہیں پانی پیتے وقت یا پلاتے وقت کہیں میرا امام ہو؟ یہ تڑپ اگر نہیں ہے تو پھر ہم کربلا نہیں پہنچے. کربلا اگر پہنچنا ہے تو عزیزان محترم اپنے قلب کو بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ امام کو جگر کا خون چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو اپنی خواہشات سے گزرنا پڑتا ہے. آج معاشرے میں عزیزان محترم امام حسین کا جو جملہ ہے مدینہ چھوڑتے وقت کیا ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اصلاح یعنی کیا؟ یعنی بگڑ گئی ہے تبھی تو اصلاح کر رہے ہیں. میں امر بالمعروف کے لیے اور نہی از منکر کے لیے نکل رہا ہوں، یعنی مجھے اچھائی کی تبلیغ کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے.